جنگ یمامہ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ جنگوں میں سے ایک ہے۔ ایون قرآن جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، جو آج ایک کمپلیٹ کتاب کی شکل میں موجود ہے، اس کا کریڈٹ بھی اسی جنگ یمامہ کو جاتا ہے۔ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے کے بعد عرب کے بہت سے قبائل نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جن میں سب سے زیادہ طاقتور باغی اور جھوٹا نبی مسلمہ کذاب تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب کے سارے باغیوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، جس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان باغیوں کو کرش کرتے گئے اور آخر ساروں کو ختم کر کے یمامہ مسلمہ کذاب کی فوج کے پاس پہنچے۔ مسلمانوں کی باقی ساری فوجیں عرب کے سارے بغاوتوں کو ختم کر کے اب صرف اسی یمامہ کی جنگ کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اسی جنگ میں مسلمانوں کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 فوج لے کر یمامہ کے میدان پہنچے، جہاں سامنے مسلمہ کی 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے ایک منٹ، یہ مسلمہ آخر تھا کون جس نے اتنی تیزی سے اور اتنی آسانی سے عرب کی سب سے بڑی فوج 40,000 کی فوج جمع کر لی تھی؟ مسلمہ کا تعلق نجد مطلب ایسٹرن سعودی عربیہ کے سب سے رچ خاندان سے تھا، اور بچپن سے ہی اس نے اپنی ساری ایجوکیشن رومن امپائر کے شہر دمشق کے سب سے بڑے اسکالرز کے ساتھ حاصل کی، جس کے بعد وہ واپس اپنے قبیلے بنو حنیفہ آیا، جو اس وقت عرب کے سب سے اسٹرانگ قبیلوں میں سے ایک تھا۔ اور ایون آج بھی یہ قبیلہ عرب کے سب سے اسٹرانگ قبیلہ ہے، کیونکہ سارے سعودی بادشاہ عبد العزیز سے لے کر محمد بن سلمان تک سب کا تعلق اسی بنو حنیفہ قبیلے سے ہے۔ جب مسلمہ شام سے واپس اپنے قبیلے آیا تو بہت جلد اس کے قبیلے والوں نے اسے اپنے سرداروں میں سے ایک بنا دیا، کیونکہ یہ ایسے تھا کہ آج کوئی ہارورڈ یا ایکسفورڈ سے تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے چھوٹے سے گاؤں آئے۔ مسلمہ اپنے علم اور ٹیلنٹ کی وجہ سے اپنے قبیلے میں بہت مشہور ہو گیا، لیکن جب مسلمہ نجد میں اپنے قبیلے کو لیڈ کر رہا تھا، اسی وقت حجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ایک نئی ریاست قائم کر چکے تھے، اور آلموسٹ ہر سال ان کی مکہ والوں کے ساتھ ایک جنگ ہوتی رہتی تھی، بدر، احد، خندق۔ لیکن آخر صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ کی ریاست آہستہ آہستہ بہت سٹرانگ ہونے لگی، اور کچھ سال بعد مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا، جس کے بعد آہستہ آہستہ پورے عرب کو سمجھ آنے لگی کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہے، اور عرب قبیلے ہر طرف سے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر بنو حنیفہ قبیلے کے لوگوں نے بھی اپنے سرداروں سے ڈیمانڈ کی کہ وہ بھی جا کر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، جس کے بعد مسلمہ اپنے 2 سرداروں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ پہنچ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، اور مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم صرف اور صرف ایک شرط پر اسلام قبول کریں گے کہ آپ اپنے بعد ہمیں مطلب مجھے اپنا جانشین خلیفہ بنائیں گے۔ تو آپ نے وہاں پڑی ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور مسلمہ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ اتنی چھوٹی سی چیز بھی مانگو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا، مطلب تمہیں خلیفہ بنانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ مدینہ سے مایوس ہو کر واپس روانہ ہوئے، اور واپس اپنے قبیلے پہنچ کر انہوں نے ساروں کو جمع کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ مسلمہ کو بھی اللہ کا رسول بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی کنفیوز تھے۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے اسی بنو حنیفہ میں سے ایک بندے کو ان کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ جا کر انہیں حقیقت بتا سکے۔ جیسے ہی وہ شخص اپنے قبیلے کے درمیان پہنچا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، جس کے بعد سارے لوگ اس کے گرد جمع ہوئے اور اس کی بات غور سے سننے لگے۔ اس نے کہا کہ مجھے مدینہ سے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تم سب کو یہ بتا سکوں کہ یہ جو مسلمہ ہے اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، اور یہی مسلمہ اللہ کے رسول ہے۔ جس پر اس قبیلے کے لوگوں کو یہ بات کنفرم ہو گئی، اور وہ سارے مسلمہ کو اپنا پیغمبر ماننے لگے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چلے، مسلمہ نے اسلام کی بہت امپورٹنٹ چیزوں کو ختم کر دیا، مطلب شراب کو حلال کر دیا اور فحاشی کو بالکل جائز قرار دیا۔
فجر اور عشاء کی نماز ختم کر کے نمازیں 5 کے بجائے 3 کر دی اور رمضان کے روزے بھی ختم کر دیے اور گواہوں کے بغیر نکاح کو جائز کر دیا۔ ایون قرآن کی آیات کو چینج کر کے ایک نئی کتاب بنانا شروع کر دی۔ لوگوں نے جب مسلمہ کے اس آسان ریلیجن کو دیکھا اور پھر اسلام کے سخت رولز دیکھے تو وہ اسلام کو بالکل چھوڑ کر مسلمہ کی طرف آنے لگے اور آہستہ آہستہ مسلمہ کا ریلیجن ہر طرف پھیلنے لگا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بہت مشکل سے اسلام کو پھیلایا تھا، تو مسلمہ کیسے اتنی آسانی سے گرو کر رہا تھا؟ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آپشن دیا تھا کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کو خدا مانے تو ہم بھی آپ کے خدا کو مان لیں گے اور آپ کو اپنا لیڈر بادشاہ بنا دیں گے، جس پر آپ نے فرمایا تھا اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تب بھی میں تمہارے خداؤں کو ایکسپٹ نہیں کروں گا۔ جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں پر بہت سخت ظلم شروع کیے، لیکن مسلمہ اس کے بالکل اپوزٹ گیا اور عرب کے ہر قبیلے کے خداؤں کو ایکسپٹ کرنے لگا اور عرب کے سارے لٹے پٹے رواجوں کو بھی ایکسپٹ کرنے لگا، جس کی وجہ سے یہ قبیلے بھی مسلمہ کو بہت آسانی سے قبول کرنے لگے اور اس طرح مسلمہ بغیر کسی سٹرگل کے آگے بڑھنے لگا۔ اور پھر آخر ایک دن مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک خط بھیجا جس میں اس نے کہا مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے محمد اللہ کے رسول کی طرف، اب ہم اس کام میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف، مطلب مسلمہ بہت بڑے جھوٹے کی طرف۔ مسلمہ نے اپنے لیٹر پر کہا تھا کہ آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ دنیا نہ میری ہے نہ تمہاری، بلکہ ساری دنیا صرف اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہے اسے ہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو مسلمہ کی اتنی جرأت کبھی نہیں ہوئی کہ وہ بغاوت کا اعلان کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بغاوت کا اعلان کر دیا، جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی 11 فوجیں بنائی، جس میں سے ایک کو انہوں نے مسلمہ کی طرف بھیجا اور انہیں کلیئر آرڈرز دیے کہ صرف مسلمہ کی فوج کو روکنا ہے، ان پر حملہ نہیں کرنا۔ لیکن اس فوج کے کمانڈر اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ جنگ ہار گئے، جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کی طرف ایک اور فوج بھیجی اور انہیں بھی وہی آرڈر تھا کہ مسلمہ پر حملہ نہیں کرنا، لیکن اس فوج نے بھی مسلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ بھی جنگ ہار گئے۔ اب فائنلی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ وہ اپنی ساری فوج لے کر مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے جائیں اور مسلمہ کو ختم کر دیں۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 کی فوج لے کر مسلمہ کذاب کے پاس یمامہ پہنچے، جہاں مسلمہ کذاب کی 40,000 کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ پہلے مسلمہ کی فوج سے لوگوں نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ نے انہیں ختم کر دیا اور اس کے ساتھ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو دونوں فوجوں کی لڑائی بہت سخت ہوئی، لیکن مسلمہ کی فوج بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے اور مسلمانوں کی فوج پیچھے ہٹنے لگی اور آخر مسلمانوں کی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے مسلمہ کی فوج اتنی آگے آ گئی کہ وہ مسلمانوں کے کیمپس تک پہنچ گئی، جہاں مسلمانوں کی عورتیں ایون خالد بن ولید کی بیوی بھی انہی کیمپس میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کلیئرلی مسلمان اب جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور مسلمہ یہ جنگ جیت جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر آج یہ مسلمان جنگ ہار گئے تو مسلمہ کی یہ فوج سیدھا مدینہ پر حملہ کرے گی۔ جب کوئی اور آپشن نہیں تھا تو خالد بن ولید، زید بن خطاب اور کچھ اور صحابی مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کر دشمنوں کی طرف بڑھنے لگے اور آہستہ آہستہ بہت سارے دشمنوں کو کرش کرنے لگے۔ مسلمانوں کی فوج نے جب اپنے لیڈر خالد بن ولید اور کچھ باقی صحابہ کی بہادری دیکھی تو ان کا حوصلہ بھی بڑھنے لگا اور وہ بھی آہستہ آہستہ جنگ میں واپس آنے لگے اور کچھ ہی دیر میں مسلمانوں کی ساری فوج نے مسلمہ کی فوج پر اتنا سخت حملہ کیا کہ وہ جنگ چھوڑ کر پیچھے بھاگنے لگے
اور بھاگ بھاگ کر آخر ایک باغ پہنچے جو چاروں طرف سے دیواروں میں کورڈ تھا۔ وہاں مسلمہ اور اس کی ساری فوج نے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اس جنگ کو، جنگ یمامہ کو لوگ ہمیشہ جنگ حنین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی فوج جنگ حنین میں جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر اکیلے دشمن کی طرف بڑھے اور اس دن لیڈرشپ کی عظیم مثال قائم کی۔ مسلمہ کی فوج جب قلعے کے اندر سیکیور تھی، بہت کوشش کے باوجود بھی مسلمان اندر نہیں گھس سکتے تھے، تو آخر ایک صحابی برا بن مالک نے یہ آفر دی کہ مجھے کسی طرح مسلمان دیوار کی اس طرف پھینک دیں تو میں جا کر مسلمانوں کے لیے دروازہ کھول دوں۔ لیکن خالد بن ولید اور باقی سارے مسلمانوں نے یہ کرنے سے بالکل انکار کر دیا کیونکہ یہ بالکل خودکشی تھی۔ لیکن برا بن مالک کے بہت اصرار پر کسی طرح مسلمانوں نے انہیں دیوار کی دوسری سائڈ پر پہنچا دیا اور انہوں نے بہت بہادری سے آخر دروازہ کھول دیا، جس کے بعد مسلمان اندر داخل ہوئے اور بہت تیزی سے مسلمہ کی فوج کو کرش کرنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر مسلمہ بھی جنگ سے بھاگنے لگا، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایک صحابی ایسے تھے جو اس جنگ میں صرف اس لیے آئے تھے کہ وہ کسی طرح مسلمہ قذاب کو مار سکیں، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ اس سے بہت سال پہلے جنگ احد میں حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہندہ کے کہنے پر وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا۔ لیکن اس اتنے سخت دکھ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد وحشی کو معاف کر دیا، لیکن انہیں یہ کہا کہ وہ کبھی سامنے مت آئیں۔ تو اب وحشی اپنے اوپر سے اس داغ کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسلمہ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو جب مسلمانوں کی باقی فوج جنگ میں مصروف تھی، وحشی سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف مسلمہ کے پیچھے جا رہا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمہ جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو انہوں نے اپنے وہی مشہور نیزہ اٹھایا اور دور سے اسے مسلمہ پر پھینک دیا اور اس طرح مسلمہ مر گیا، اور اس طرح نجد کا یہ سارا علاقہ دوبارہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کی باقی فوجوں نے بھی ساری بغاوتوں کو ختم کر دیا۔ مدینہ میں خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار پھر پورے عرب کے خلیفہ بن گئے، اور پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام ختم نہیں ہوا۔ جب مسلمانوں کی اس عظیم فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں 700 صحابی ایسے شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر آہستہ آہستہ ایسے ہی حافظ قرآن شہید ہوتے گئے تو ایک دن کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان قرآن کے سیکوینس کے بارے میں بھی اختلاف میں پڑ جائیں اور بہت سارے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں، کیونکہ اس وقت قرآن چھوٹے چھوٹے حصوں میں کہیں کہیں پر لکھا ہوا تھا اور ایسے کمپلیٹ جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں اس طرح موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کنونس کیا کہ ابھی قرآن کو صحیح سیکوینس کے ساتھ لکھنا چاہیے تاکہ مسلمان قرآن کی وجہ سے فرقوں میں نہ پڑھ سکیں، اور اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو صحیح سیکوینس کے ساتھ ایک کتاب کی شکل میں لکھنے کا حکم دیا۔